سبب ہے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا میزان پہ سرکار لے کے آئیں گے فرمائیں گے اب میرے سامنے تولو جب تولا جائے گا حال وہی ہوگا نیکیاں کم برائیاں زیادہ میرے آقا اپنے جیب سے سفید رنگ کی پرچی نکال کے اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے فرمائیں گے اب تولو جب تولا جائے گا نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی برائیاں ختم ہو جائیں گی حکم ہوگا عزت و احترام کے ساتھ اسے جنت میں پہنچا دو فرشتے عزت و تکریم کے ساتھ لے کے جا رہے ہوں گے سرکار فرماتے ہیں وہ جانے والا جا رہا ہوگا لیکن مڑ مڑ کے پیچھے دیکھ رہا ہوگا فرشتوں سے کہے گا اے رب کے فرشتوں ذرا ٹھہرو تو صحیح میں اس نورانی چہرے والے سے دو بول لوں وہ میرے پاس آئے گا آ کر کہے گا آپ کون ہو کہ آج میں باپ کے پاس گیا میری مدد نہیں کی ماں کے پاس گیا میری مدد نہیں ہوئی بھائی کے پاس بھی پہنچا بہن کے پاس بھی گیا دوست احباب کے پاس بھی گیا بیٹے اور بیٹی کے پاس بھی گیا شریک حیات کے پاس بھی گیا کسی نے مدد نہیں کی اس افسردگی کے عالم میں آج آپ نے مدد کی ہے تو آپ ہو کون سرکار فرماتے ہیں میں کہوں گا انا نبیوں کا محمد میں تیرا نبی محمد ہوں اور بات سن یہ جو سفید رنگ کی پرچی میں نے تیری نیکیوں کے پلڑے میں رکھی تھی یہ کوئی اور چیز نہیں تیرا وہ درود ہے جو دنیا میں رہ کے مجھ پر محبت سے پڑا تھا میں نے سنبھال کے رکھا آج تیرے ہی کام آ گیا ہے زندہ باد یہ ہم سننی ہیں لگاتے تھے وہ نعرہ تو خیبر توڑ دیتے تھے لگاتے تھے وہ نعرہ تو خیبر توڑ دیتے تھے وہ نعرہ لگاتے تھے خیبر توڑ دیتے تھے ہم صرف ان کے نام پہ پل رہے ہیں تو بھائی جن کے نام پہ پل رکھے ہو تو کیا انہوں نے طاقت تمہیں نہیں دی بولو کیا وہ تمہاری مدد نہیں کرتے تم ذرا قدم تو بڑھاؤ ساری مددیں ہوں گی تاجدار ختم نبوت مزہ نہیں آیا اونچی آواز سے بولو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آج میرے گھر میں گیس نہ آئے بجلی نہ آئے میں روڈ پہ نکل کے آگ جلا لیتا ہوں لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان میں کچھ بات ہو جائے تو میں اپنے گھر سے باہر نکلتا نہیں ہوں مولویوں کا کام ہے مولوی کریں گے اب آپ جاتے بھی ہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ نہیں جاتے لیکن اپنی من پسند کیا جس دن چھٹی ہوگی اسی دن مولوی بھی پھر بیچارہ اعلان کرتا ہے جو اکابرین ہے اسی دن اعلان کرتے ہیں کیونکہ پتہ ہے اگر عام دن میں بلایا انہوں نے کاروبار بند کرنے نہیں ہے میں نے خود دیکھا ہے اس چیز کو اور میں خود گیا ہوں جب ممتاز حسین قادری
جب ان کے بارے میں پتہ چلا تھا بھائی قید کر لیے گئے دھرنے کے لیے، ایک ایک کے پاس گئے، عام دن تھا، جا کے بولا بولے یار دکان بند کر کے وہاں پہنچو، آپ کی مہربانی ہوگی، ایک تعداد ہم نے دکھانی ہے کہ ہم ممتاز قادری کے ساتھ ہیں۔ میں نے خود دیکھا بھی اور سنا بھی۔ لوگوں نے پتہ کیا کہا؟ بولے یار آ رہے ہیں نا، کیا ہو گیا آپ یہ دکانیں بند کیوں کروا رہے؟ میں نے کہا ڈنڈا اٹھا کے اگر میں آتا اور آ کر کہتا بند کر دکان تو تو نے کرنی تھی یا نہیں؟ بولو، پہلے ہوتا تھا ایسا نہیں ہوتا تھا؟ ہڑتالیں کیا ہم نے نہیں دیکھی؟ شٹر ڈاؤن ہڑتال، صبح سارا کاروبار بند، مجھے تو گھر پہ سو رہا ہے۔ اب بات نبی پہ آئی ہے پھر بھی تو کاروبار کھول کے رکھے ہوئے، اور کس منہ سے کہتا ہے کہ غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے؟ کس منہ سے کہتا ہے؟ جب تو وقت نہیں دے سکتا تو جان کیا دے گا؟ لہذا اپنے آپ کو اندر سے جگاؤ، اندر سے جگاؤ اپنے آپ کو کہ ہم کیا، ہماری اوقات کیا۔ اس ساری کائنات میرے رب نے بنائی اپنے محبوب کے لیے۔ اعلیٰ حضرت نے اس لیے فرمایا تھا کہ زمین و زمان تمہارے لیے، ابھی بھی بہت سارے بندے ایسے کرتے دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ او بھائی محفل صبر کونین ہو رہی ہے، زمین و زمان مکین و مکان، جتنے کھڑے ہو وہ بھی پڑھ لو چنین و چنا، ہمارے یہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ میں ختم کرنے کے چکر میں ہوں، ادھر فرمائشیں شروع ہو گئی۔ اچھا شاہد صاحب اور ہمارے فہد خان زئی صاحب حکم فرما رہے ہیں، بولا جو بولا وہ کر کے دکھاؤ۔ اچھا جی، دیکھو دوستو، میں نے شروع میں بیٹھتے یہ بات عرض کی تھی کہ آج جو نیکیاں ہم کریں گے اس سارا جو ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ میں عطا فرمائے گا وہ ہم سارے کا سارا محمد انس مرحوم کی روح کو ایصال کر دیں گے۔ اور اپنے مسلمان بھائی کو جب ایصال ثواب ہم کرتے ہیں نا، اس کا فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ آج ہم کسی کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں نا، کل ہمارے لیے کوئی اٹھائے گا۔ لیکن ہم کہتے ہیں آج کل ماحول کیا ہے، وہ میرے والے میت میں نہیں آیا تھا، میں بھی نہیں جاؤں گا، ایسا ہو رہا ہے بھائی۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا شادی بیاہ میں، اب شادی بیاہوں میں کوئی بلائے نہ بلائے میں نے پہنچنا ہے، لیکن میت میں وہ نہیں آیا تھا، میں بھی نہیں جاؤں گا۔ حد ہوتی ہے یار، جاننا اس 6 فٹ کے گڑھے کے اندر ہے، اس جگہ کو کیا منور کرنے کے لیے کوئی کام کیا ہے؟ ساری رات میں محفل میں بیٹھوں،
اگر میں فجر کی نماز نہیں پڑھتا آنا بھی بیکار ہے جانا بھی بیکار ہے, کوئی فائدہ نہیں محفل سجانے کا. فرض کو چھوڑ کے مستحب پہ ہم عمل کرتے ہیں. آج کل ہمارا حال کیا ہے, نفل والا کام ہم کر لیتے ہیں, فرض چھوڑ دیتے ہیں. نفل والا کام ہم فوراً کریں گے. شب برات آنے والی ہے, تھوڑے ہی دن رہ گئے, ہر مولوی کو ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں گے ہم. کیا امام صاحب 6 نفل پڑھاؤ, مجھے بھی بولتے ہیں لوگ, لیکن جہاں ہم ہوتے ہیں نا, ہم جماعت سے نفل پڑھاتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ نفل کی جماعت ہوتی نہیں ہے. نفل کی جماعت تو دائی سے مکروہ ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, بارے شریعت کے اندر لکھا ہوا ہے. ہم سارے کے سارے اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ بولو نہیں یار, یہ چپ کی حیرت ہو رہی ہے مجھے کہ میں کہاں پہ آ کے بیٹھ گیا ہوں, جواب تو دو. اعلیٰ حضرت کو مانتے ہو؟ اس دور کے اندر جو اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہے وہی کامیاب ہے, اور جو اعلیٰ حضرت سے ذرہ برابر بھی یوں ہوا وہ گمراہ تو ہو سکتا ہے, عاشق نہیں ہو سکتا. یہ دماغ میں رکھنا. کوئی کہے آپ کے سامنے کوئی اعلیٰ حضرت کا نام لے اور کام اس کے دوسرے ہوں, بات تو سمجھ رہے ہوگے, کام اس کے دوسرے ہوں تو بھلے اعلیٰ حضرت کا نام لینے والا ہے, لیکن وہ اعلیٰ حضرت کا پیروکار صحیح طریقے سے نہیں ہے. جو اعلیٰ حضرت کا کما حق ہو پیروکار ہے نا, تو جو میرے امام نے فرما دیا اس پر آنکھیں اس نے بند کر لینی ہے. اور یہی حضرت صاحب کا فرمان بھی ہے کہ اعلیٰ حضرت پہ ہماری آنکھیں بند ہیں. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, اپنے آپ کو تھوڑا سا چینج کرو, مسجدوں کو آباد کرو. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا کیا. میرے غوث فرماتے ہیں 25 سال بنا کھائے بنا پیے میں جنگلوں کے اندر اللہ کی عبادت میں مصروف رہا. سبحان اللہ نہیں بولنا, گھر جا کے بولنا, اونچی آواز سے بولو. ہاں, 25 سال تک بنا کھائے پیے جنگلوں میں اپنے رب کو یاد کرتا رہا. آج ان کے نام پہ پلنے والا, ان کا نام لیوا, ان کا نام کھانے والا مسجد کے اندر نہیں جاتا. فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے, ساری رات روڈ پہ بیٹھا رہتا ہوں, لیکن فجر کی اذان ہوئی میں سیدھا بستر میں مسجد کے اندر. میں نے رمضان شریف میں جاؤں گا نا, رمضان میں مسجد یاد آتی ہے, اور صبح تہجد کے ٹائم, سحری کے ٹائم دروازہ کٹکھٹا والا مولوی, اور اگر مسجد نہ کھلی ہوئی ہو مولوی کے اوپر پیچھے, مسجد نہیں کھلی ہوئی, میرے جیسا آگے ہو تو بولے آیا پہلی بار ہے, اور حکم ایسے چلا رہا ہے کہ تو نے مسلح پھاڑے ہیں جیسے. غلط کہہ رہا ہوں کہ صحیح کہہ رہا ہوں ہیں؟ تو یہ حساب کتاب اپنا تھوڑا سا چینج کرو. آؤ ایک بات کرتے ہیں, میرے پیرو پیران پیر, دستگیر روشن ضمیر محبوب سبحانی. میں اپنے ابا کی شان بیان نہیں کر رہا, پیروں کے پیر کی بات کر رہا ہوں. ہر بات پہ سبحان اللہ ہونی چاہیے. پیران پیر, دستگیر روشن ضمیر محبوب سبحانی, قطب ربانی, شہباز لامکانی, غوث سمدانی, قندیل نورانی, حضور سیدنا و مرشدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ. جس مدرسے میں میرے پیر نے جانا ہے, تعلیم حاصل کرنے کے لیے میرے پیر نے جس مدرسے میں جانا ہے, وہاں ایک حافظ صاحب ہوا کرتے تھے. وہ پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ برقع پہن کے رکھتے تھے. کبھی کسی حافظ صاحب کو دیکھا ہے برقع پہنے ہوئے؟ بولو. بس یہ بات کر کے وائنڈ اپ کرتا ہوں. صحیح, کسی حافظ صاحب کو برقع پہنے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک کو دیکھا تھا دنیا نے, لیکن اس میں اور اس حافظ صاحب میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ چھپنے کے لیے تھا, یہ چھپنے کے لیے تھوڑی تھا. بات یہ تھی
कि हाफिज साहब का चेहरा स्याह था, होंठ मोटे मोटे, आंखें फटी हुई, चेहरा बदनुमा था। कभी के दिन बड़े, कभी की रातें, लेकिन कुरान बड़ा बेहतरीन पढ़ते थे, कुरान बड़ा प्यारा पढ़ते थे। और लोग जुग दर जुग अपने बच्चे भेजते थे कि इसी कारी साहब से पढ़ना है, इसी हाफिज साहब से पढ़ना है कुरान। मदरसे में पढ़ाते थे लेकिन बुर्का पहन के रखते थे। एक दिन जाते हैं अपने कमरे के अंदर, दस्ते दुआ दराज करते हैं, या अल्लाह अरसे से तेरे कुरान की तालीम दे रहा हूँ। हाल ये है कि अगर नकाब उलटता हूँ लोग अपने बच्चे लेके चले जाएंगे, कोई मेरे पास पढ़ाएगा नहीं, पढ़वाएगा नहीं। मौला तू करम फरमा, रहम फरमा, मेरी हाल को तब्दील फरमा। दुआ करते करते आंख लग जाती है, आतिफ गैबी आवाज देता है, हाफिज साहब मुबारक हो आपको, आपकी दुआ कबूल हो गई है। ये ख्वाब के आलम में देखते हैं कि हाथ भी वैसे, चेहरा भी वैसा, दुआ कैसे कबूल हुई। आतिफ गैबी ने आवाज दी, अनकरीब तेरे मदरसे में एक बच्चा आने वाला है, समझ जा वही तेरी दुआ का समरा है। वक्त गुजरता गया, हाफिज साहब बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कब वो वक्त आए जो बच्चा ख्वाब में दिखाया गया था वो आए, मैं उससे कहूँ मेरा काम बन जाए। वक्त गुजरता गया, एक दिन बंदा आया, दरवाजे पे दस्तक देता है, हाफिज साहब गिलान से बच्चों का काफिला आया है मदरसे में दाखिले के लिए। हाफिज साहब खुशी से फूले नहीं समाते, बड़े तैयार होके फौरन बुर्का पहन के बाहर आके खड़े हो जाते हैं। हाथ हाफिज साहब के बंधे हुए हैं, दरवाजे पे हाफिज साहब खड़े हैं। जो बच्चा अंदर आता है नाम पूछते जाते हैं, क्योंकि ख्वाब में नाम भी बताया था, चेहरा भी दिखाया था। आने वाले ने कहा अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम। बच्चे आते जा रहे हैं, नाम बताते जा रहे हैं, ना वो नाम कान को सुनने को मिल रहा है जो ख्वाब में बताया था, ना वो चेहरा देखने को मिल रहा है जो ख्वाब में दिखाया था। हाफिज साहब ने अपनी गर्दन डाल दी और मायूस हो गए कि शायद इस बार वो बच्चा नहीं आया जो दिखाया गया था। सबसे आखिर में आने वाले बच्चे से जब नाम पूछा, गर्दन डली हुई है, आंखें झुकी हुई है। आने वाले ने जवाब दिया, इस्मी अब्दुल कादिर, मेरा नाम अब्दुल कादिर है। जब कानों ने सुना कि नाम वही है जो ख्वाब में बताया गया था, अब जो आंखें उठाई कि चेहरा देखो, ये वही है जो दिखाया गया था, चेहरा भी वही है, नाम भी वही है। कहते हैं बच्चों तुम सबका दाखिला हो गया, लेकिन बेटा तेरा दाखिला नहीं हुआ है। जब नाम मेरे पीर ने बताया था तब भी मुस्कुराए थे, जब कहा तेरा दाखिला नहीं हुआ तब भी मुस्कुराए थे, क्योंकि मेरा पीर मादर जहाद वली है, हसनी हुसैनी सैयद है। अरे मेरा पीर तो वो है जो पैदा होते ही रोजा भी रखता है, लोगों को रोजा रखवाता है। पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर सैयदना व मुर्शिदना अश-शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु अन्हु व अरदाहु अन्ना का हाथ पकड़ा हाफिज साहब ने और कमरे में ले गए। दरवाजा किया बंद और सामने हाथ बांध के खड़े हो गए। सारे का सारा ख्वाब सुनाया और बताया, बेटा मेरा हाल ये है कि अगर नकाब उलट के आवाम के सामने जाता हूँ लोग अपने बच्चे ले जाएंगे, मुझसे कोई कुरान की तालीम नहीं दिलवाएगा। नकाब जो उल्टा, चेहरा
सामने आया, मेरे पीर ने माथे पे हाथ रखा, पढ़ा जहां जहां से मेरे पीर का हाथ फिरता जाता था, हाफिज साहब का चेहरा चौदहवीं के चांद की तरह चमकता जाता था। हाफिज साहब का चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमकता जाता था। फिर हाफिज साहब तो हाफिज साहब थे ना, वर्का उतार के फेंका, आ गया मस्जिद के अंदर मदरसे में। अब मौलवी के कुछ चाहने वाले होते हैं और कुछ दुश्मन होते हैं, सारे सज्जन तो होते नहीं है या नहीं? सारे चाहने वाले नहीं होते। एक जगह एक इमाम साहब के बारे में लोगों ने बताया, ये बात है जो हमें भी पता चली बुजुर्गों से, कि एक बुजुर्ग थे, वो गए एक मोहल्ले के अंदर खिताब के लिए, और जाके लोगों ने बोला हमारे इमाम साहब से सब मोहब्बत करते हैं, इनका कोई मुखालिफ नहीं, इनसे कोई नफरत नहीं करता, सब मोहब्बत करते हैं। वो बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा तुम्हारा इमाम तो मुनाफिक है। कितनी बड़ी बात कर दी है बुजुर्ग ने। क्या कहा जी? मुनाफिक है। ऐसा हो ही नहीं सकता, इमाम हो और उसका मुखालिफ ना हो। इमामत कर रहा है और उसकी मुखालिफत नहीं, इसका मतलब यह है कि मिंबर पे बैठ के हक नहीं बोलता। मिंबर पे बैठ के अगर हक नहीं बोलता तो फिर इसकी मुखालिफत नहीं होगी। तो ये तो मुनाफिकाना चाल है, तू भी खुश रहे, तू भी खुश रहे, तू भी खुश रहे, तू भी, सब सही है। अपने पास कोई आता है, हम एक ही बात करते हैं, जो या रसूल अल्लाह कहने वाला बरेलवी है वही सही है। इसके अलावा हमारा किसी से कोई सरोकार नहीं, न कोई वास्ता है। हम मानते उसको है जो या रसूल अल्लाह कहता है, जो या रसूल अल्लाह कहता है। अब या रसूल अल्लाह कहने वाले भी घने हैं। कोई तफजीलियत की तरफ जा रहा है, कोई राफजियत की तरफ जा रहा है, कोई खारजियत की तरफ जा रहा है, कोई नस्बियत की तरफ जा रहा है। इनसे भी अपना कोई वास्ता नहीं है। सुलह कुल्लियत वाले हम नहीं है। हमारे इमाम ने सुलह कुल्लियत को पसंद नहीं किया। हमारा इमाम सुलह कुल्लियत वाला नहीं, तो हम भी ये भी ठीक, वो बच्चे को लेके चलते हैं। भाई जिसने हमारे साथ चलना है तो हमारे तरीके से चले, हैं? क्यों? कि हम सिर्फ इतनी बात करते हैं कि हर इब्तिदा से पहले, हर इब्तिदा के बाद। ये शेर पूरा तकरीर खत्म। हर इब्तिदा से पहले, हर इब्तिदा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा। तुम्हारी समझ में नहीं आई, ऊपर से चली गई। ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सब को मानता हूँ, मगर मुस्तफा के बाद मैं सब को मानता हूँ, मगर मुस्तफा के बाद। अल्लाह ताला हम सबको सच्चा पक्का सुन्नी मुसलमान बनाए।
اللہ ہم سب کو سچا سچا پکا سنی مسلمان بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علیہ